بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سہیل احمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ راولپنڈی میں جو پانی کا بحران پیدا کیا گیا، یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی اصل تفصیل ہے، اس میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ جو این او سی جس پروجیکٹ کا انہوں نے کینسل کیا ہے، اس این او سی کی روح سے 15 ٹیوب ویل اسلام آباد کے حدود میں لگنے تھے اور اس میں سے 12 ٹیوب ویل کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ پروجیکٹ 1 ارب 40 کروڑ کا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ 15 ٹیوب ویل جو وہاں پہ لگنے تھے اس کا 50% پانی اسلام آباد کی آبادی کو جانا تھا اور 50% پانی راولپنڈی نے استعمال کرنا تھا۔ اور اس میں یہ تھا کہ 12 ٹیوب ویل کمپلیٹ ہو گئے تھے، 3 ٹیوب ویل رہتے تھے، اور اس میں واسا نے 56 لاکھ روپیہ سالانہ فیس کی مد میں سی ڈی اے کو دے دیے تھے، اور ہر سال وہ 56 لاکھ روپے دینے کی پابند تھی، یعنی کہ پورا کنٹریکٹ تھا۔ اور یہ ظاہر ہے پورا پاکستان ایک یکجان ہے، ایک اپنے ظاہر ہے پورا اکائیاں ملتی ہیں تو پاکستان بنتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا یہاں سے گیس نکل رہی ہے دوسرے علاقے کو نہیں جائے گی، یہاں سے بجلی پیدا ہوگی دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتی۔ یہ صرف ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن این او سی کی روح سے 50% پانی اسلام آباد کو جانا ہے اور 50% پانی راولپنڈی کو آنا ہے، اور جو فیس ہے 56 لاکھ 56 لاکھ روپیہ انہوں نے سالانہ اس فیس کی مد میں انہوں نے ادا کر دیا تھا، اور ہر سال دینے کے پابند ہے واسا۔ اور یہ اس طرح یہ صرف اور صرف انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ جب کورٹ میں جائے گا، جب یہ اس پہ رٹ ہوگی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بحال ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی سی بی او کا کیس تھا، سی بی او راولپنڈی کی جو رحمت آباد کا ایریا ہے، وہاں پہ ایک محترم تاج عباسی صاحب کی ایک پرائیویٹ ان کی این جی او ہے، فلاحی ادارہ ہے، کہ جس کی ضرورت سے وہ پچھلے 22 سال سے پانی دے رہے ہیں، وہ بھی کنٹریکٹ کے تحت سی ڈی اے سے پانی لے رہے ہیں، وہ فیس کی مد میں ادا کر رہے ہیں، ان کا بھی پانی بند کر دیا گیا، اور اتنی بڑی زیادتی کی گئی صرف اور صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے عوام کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش میں۔ اور اس سلسلے میں جو فوری طور پر جو ایکشن ہوا ہے کہ راولپنڈی سے واحد ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے ایم پی اے تھے، تنویر اسلم راجہ صاحب فارم 47 کے جینون ایم پی اے، انہوں نے 3 دفعہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران آواز اٹھائی اور ان کی آواز سنی گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکام بالا نے گورنمنٹ نے یقین دہانی کرائی کہ واقعی یہ سیریس ایشو ہے، اس کو سیریس طور پر لیا گیا، ان کی آواز کو سنا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ایشو حل ہو جائے گا، انشاءاللہ وہاں سے بھی حل ہو جائے گا، کورٹ سے بھی حل ہو جائے گا۔ یہ پانی کا مسئلہ مصنوعی بحران پیدا کیا گیا، یہ صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے عوام کے درمیان نفرت پھیلائی جائے اور ملک میں انتشار پھیلایا جائے، جس طرح کشمیر کے عوام کو اکسایا گیا، جس طرح پورے ملک میں افراتفری کا عالم کروایا جا رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام جانتی ہے کہ کیونکہ پورا ملک ہے، پورا ملک اکائی ہوتی ہے، یہ 5 انگلیاں بنتی ہیں تو تب یہ مکہ بنتا ہے، جو لیاقت علی خان صاحب نے بتایا تھا۔ اور یہ اس طرح یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے گیس نکلے گی اس علاقے میں دوسرے میں نہیں جا سکتی، یہ پورا پاکستان اسی طرح کی، کہیں سے گیس نکل رہی ہے، کہیں بجلی بن رہی ہے، اور پورا پاکستان استعمال کر رہا ہے، کیونکہ پورا پاکستان ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ انتشار پھیلانے کی کوشش ناکام ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ تنویر اسلم راجہ صاحب کا، جنہوں نے اسمبلی میں آواز بلند کی اور ان کی آواز سنی گئی، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکشن لینے کی گورنمنٹ کی طرف سے یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ دوسرا جو سی بی او ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت میں جا رہی ہے، واسا بھی عدالت میں جا رہا ہے، ان کے پاس جینون کنٹریکٹ کیے ہوئے ہیں۔ سی بی او 22 سالوں سے اس عوام کی خدمت کر رہی ہے، اور 22 سالوں سے وہ وہاں سے پانی لے رہی ہے اور فیسیں دے رہی ہے، اور وہ معاہدے کے تحت پانی وہاں سے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ این او سی کا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 15 ٹیوب ویل تھے، 15 ٹیوب ویل سے جو 50% پانی اسلام آباد کو جانا ہے اور سالانہ فیس بھی دینی ہے۔ 12 ٹیوب ویل کمپلیٹ ہو گئے، ان کی بجلی لگ گئی، ہر چیز ہوگی، اور اتنا بڑا پروجیکٹ اس طرح بیچ میں نہیں روکا جا سکتا۔ صرف اور صرف عوام میں انتشار اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی، جو انشاءاللہ تعالیٰ عوام اتفاق اور محبت کے ساتھ ناکام بنائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اقوام بالا کو بھی سمجھ لگ چکی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ پانی کا بحران حل ہو جائے گا۔ بہرحال تمام لوگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے اس سلسلے میں تگ و دو کی۔ اللہ پاک ویسے بجٹ سیشن میں موقع دینا نہیں چاہیے، لیکن میں ان کی بات سنوں گا۔ منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے 1 منٹ کے لیے۔ جی شکریہ جناب اسپیکر۔ اصل میں کل ایک پانی کے ایشو پہ میں نے بات کی تھی، تو منسٹر صاحب آ کے وہ بات کر کے گئے ہیں کہ پنڈی کے لیے کچھ ڈیمز تیار ہو رہے ہیں، تو جو میں نے محکمے سے پتہ کیا ہے، جو کیلکولیشنز ہیں، وہ ڈیمز 2029 میں جا کے تیار ہوں گے اور پھر پانی ملے گا پنڈی شہر کو۔ اصل ایشو میں منسٹر صاحب چونکہ بیٹھے ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اصل ایشو یہ ہے کہ 80 ٹیوب ویلس کی جو این او سیز ہیں، جو ٹیمپریری ارینجمنٹ تھا، وہ کل کی ڈیٹ میں کینسل ہوئے، جس کی وجہ سے مکمل پانی بند ہو گیا۔ مجھے موقع دیں، میں منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ پلیز ان کے پاس چلے جائیں، منسٹر صاحب ان کی بات سنیں اور اس کے معاملے میں رپورٹ منگوا لیں اور انہیں پھر بتائیں کچھ اس کا حل نکال دیں۔ یہ واقعی سیریس ایشو ہے، پنڈی میں کچھ بن رہا ہے، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کیا سچویشن ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، مجھے ابھی بریگیڈیئر مشتاق صاحب نے ساری بات بتائی ہے آکے، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب بھی نہیں تھے جب بلال یاسین صاحب یہاں پہ تھے، انہوں نے اس ایشو پہ بات کی تھی، اور
تنویر صاحب بھی نہیں تھے. تو مجھے انہوں نے ابھی سارا ایکسپلین کیا. میں نے کہا میں ابھی بلال یاسین صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا NOCs بحال کرا دیں, کیونکہ فوری طور پہ اس پانی کا جو لوگوں کا مسئلہ اسی سے حل ہوگا کہ وہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کے NOCs بحال ہو جائیں. جب تک آپ MPA صاحب کی بات سن لیں جو چاہتے ہیں ارینجمنٹ نہیں پبلک ہوتا ایشو ہے کائنڈلی سے ریزالو کریں. ان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہو. آپ کو بتا دوں, آنے سے پہلے میں نے تمام جتنے بھی کنسرن میرے آفیسرز تھے, یہ واسا کے MDs, پھر مجھے خاطر خواہ تسلی نہیں ہوئی تو میں نے کمشنر پنڈی سے, پھر چیف کمشنر اسلام آباد سے, ان سے DC پنڈی سے, تمام کے ساتھ بات کر کے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ مجھے نام نہیں آتے اس لیے میں نے لکھ کے اپنے ٹیلی فون میں کیے کہ یہ جو ابھی پانی آ رہا ہے یہ جینون مسئلہ ہے. یہاں پہ کسی بھائی دوست نے ریز کیا, بالکل جینون مسئلہ ہے. اس کی ساری ڈیٹیل پتا تھی, نام میرے پاس جو لکھے ہیں وہ میں دہراتا ہوں کہ وہاں پہ واٹر شارٹیج ہے. وہاں پہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ 400 ڈیپتھ میں جا کے پانی موجود ہے. اور اگر آپ یہاں سے لاہور سے باہر نکلے, گجرات سے کراس کریں پورٹو ہاربر سے پہلے, تو وہاں پہ واٹر ٹیبل 20 فٹ پہ 30 فٹ پہ ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی وہاں پہ سیریسنس ہے. مگر اس سیریسنس سے راول ڈیم سے ان کو پانی آ رہا ہے, اس کی کیپیسٹی انہانس کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں چہان ڈیم ہے, اس پہ کام جاری ہے. اور اس میں ایک ڈھڈوچا ڈیم ہے, اس کو میں اسپیل غلط کروں تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. یہ 3 ڈیمز کے ذریعے فیوچر میں 20 سال کی پلاننگ ہے. اس پہ 20 سال کی فیوچر کے 20 سال کی پلاننگ کے لیے پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اس کو ہماری پنجاب گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ کلب ہے, اور یہ طے ہونا ہے ان کا جو سول ورک ہے وہ 80% سے زیادہ ہے اکارڈنگ ٹو کمشنر پنڈی. ان سے جو آنے سے پہلے میری آدھا گھنٹہ پہلے بات ہوئی ہے, 80% کے قریب اس کا سول ورک جاری ہے. بٹ ابھی بھی اس کو ٹائم لگے گا, اس کو 6 ماہ 1 سال بھی لگ سکتا ہے. اور اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے وہ 49 بلین روپیز کی ہے, 49 ارب روپے کی, پنڈی اسلام آباد کی واٹر شارٹیج کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہ طے ہونا ہے, یہ گورنمنٹ لیول پہ طے ہونا ہے کہ کیا شیئر فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا, کیا پروونشل کا ہوگا. ابھی جو ہیو اینڈ کرایہ جو صحیح ہے کہ واٹر شارٹیج پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. چیلنجز میں نے بتا دی ہیں پنڈی کے. اگر پنڈی میں ٹیوب ویل لگنے سے اگر یہ سیٹ ہوتا, یہ چیزیں ایشو ہوئی تھی, تو ابھی اس PDP میں جس کو میں نے آپ کو کہا ہے کہ 204 بلین کی وہاں پہ ایکسپینڈیچر ہے, تو مریم نواز شریف نے 9 ٹیوب ویلز نئے لگوائے ہیں, بٹ وہ نہیں وہاں پہ فنکشنل ہوئے کیونکہ وہ علاقہ سارا وہ ہے پتھریلا ہے, وہ فنکشنل نہیں ہوئے. یہ ہم نے لگوائے تھے اسلام آباد کی پریمیسز میں. ابھی کمشنر صاحب نے مجھے انشور کیا ہے کہ میں اسلام آباد کے جو چیف کمشنر ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کرتا ہوں, اور اسے پورا میں یقینی بناتا ہوں کہ آج شام تک یا کل تک اس کی جو واٹر شارٹیج ہے اس کو میں ایڈریس کروا سکوں.